السلام علیکم۔ نوران اکیڈمی میں آج ہم امانت کے اصول پر گفتگو کریں گے، یعنی وہ مقدس امانت جو ہم سب پر لازم ہے۔ اگر اس سے آپ کو فائدہ ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب ضرور کریں اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر آگے بڑھائیں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے اسلامی سنہری دور کا تصور کرتے ہیں، ایک ایسا زمانہ جہاں سلطنتیں اور معیشتیں صرف سونے یا سامان پر نہیں بلکہ کہیں زیادہ قیمتی چیز پر قائم تھیں، اور وہ تھی بھروسہ۔ اس دور میں ایک شخص کے لفظ کی قدر اس کے مال سے زیادہ تھی، اور اسی اعتماد کو ہر حال میں قائم رکھنے کا نام ہے امانت۔ تو امانت ہے کیا؟ یہ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، لیکن یہ صرف کسی چیز کو محفوظ رکھنے کا نام نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک مقدس ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے کہ انسان ہر معاملے میں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سچائی اور دیانتداری سے کام لے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصول عملی زندگی میں کیسا نظر آتا ہے۔ تو چلیے پہلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں حقیقی ذمہ داری کا پیمانہ سماجی یا پیشہ ورانہ حیثیت نہیں بلکہ اس کا اثر ہے۔ کبھی کبھی سب سے معمولی نظر آنے والے کاموں کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے حمزہ کی مثال دیکھتے ہیں۔ ظاہری طور پر حمزہ ایک قاصد تھا جو شہروں کے درمیان معاہدے اور اہم دستاویزات پہنچاتا تھا۔ زیادہ تر لوگ اس کے کام کو معمولی سمجھتے تھے، لیکن حمزہ جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں صرف کاغذ نہیں بلکہ لوگوں کا مستقبل، ان کے کاروبار اور ان کا بھروسہ ہے۔ اس کا نقطہ نظر بالکل واضح تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کے عمل کا اثر اس کی حیثیت سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف، اور یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس کا سامنا ہم سب کو ہوتا ہے، دنیا کی رفتار کی طلب اور اسلام کا حکم احسان، یعنی ہر کام کو خوبصورتی اور مہارت سے پایۂ تکمیل تک پہنچانا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، دنیا اکثر ہم سے کیا مانگتی ہے؟ تیزی اور تیزی، لیکن اسلامی اخلاقیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ حقیقی کامیابی جلد بازی میں نہیں بلکہ مہارت، احتیاط اور فضیلت میں ہے۔ جلد بازی تو اکثر غلطیوں اور کوتاہیوں کا باعث بنتی ہے، جبکہ احسان کے راستے پر چلنے والا ہر قدم مضبوط اور قابل اعتماد ہوتا ہے۔ اور یہ فرق اس سلائیڈ پر بالکل واضح ہے۔ جب تاجروں نے تیز ترسیل کے لیے دباؤ ڈالا تو دوسرے قاصدوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خطرناک راستے چنے۔ نتیجہ، خط گم ہو گئے، اعتماد ٹوٹ گیا۔ لیکن حمزہ، اس نے اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس نے محفوظ راستے چنے، ہر مہر کی تصدیق کی اور ہر ترسیل کی رسید کو یقینی بنایا۔ اس نے رفتار پر بھروسے کو ترجیح دی۔ ہمارا تیسرا اصول، اور شاید سب سے اہم، اس بات سے متعلق ہے کہ انسان کی دیانتداری کی اصل آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ لوگوں کے سامنے؟ نہیں، بلکہ تنہائی میں، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب اس کا کردار اور اس کا تقوی یعنی اللہ کا خوف اور شعور پرکھا جاتا ہے۔ سوچئے، ایک سفر کے دوران حمزہ کے ہاتھ ایک ایسا خط لگتا ہے جس کی مہر ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایسی تجارتی معلومات جو اسے راتوں رات امیر بنا سکتی تھی۔ یہ تھی وہ آزمائش جو اس کے کردار کی گہرائی کو جانچنے کے لیے آئی تھی۔ اس لمحے حمزہ بالکل اکیلا تھا۔ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی نظام اس کی نگرانی نہیں کر رہا تھا۔ فیصلہ صرف اس کا تھا اور اس کے ضمیر کا۔ یہی تو تھا تقویٰ کا اصل امتحان۔ تو حمزہ نے کیا کیا؟ اس نے اس خط کو پڑھے بغیر دوبارہ احتیاط سے بند کیا اور اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ اس کا یہ عمل اس گہرے اصول کو ثابت کرتا ہے کہ سچی دیانتداری وہ ہے جو تنہائی میں بھی قائم رہے، جب انعام کا لالچ ہو اور پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس کا جواب بہت گہرا تھا۔ اس نے کہا کہ ایمانداری منتخب نہیں کی جا سکتی، یہ ایک آفاقی اصول ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ جس دن انسان یہ فیصلہ کرنے لگتا ہے کہ کس کے ساتھ ایماندار رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں، وہ دراصل دیانتداری کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اصول پر کہ کس طرح ایک فرد کی مسلسل دیانتداری ایک پورا، پائیدار اور قابل اعتماد نظام قائم کر سکتی ہے۔ دیکھیے، حمزہ کی دیانتداری صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہی، اس نے اسے آگے بڑھایا۔
اس نے دوسروں کو بھی تربیت دی اور ایک ایسا نظام بنایا جہاں غلطی کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اس نے واضح راستے، ہر مرحلے پر ذمہ داری کا ریکارڈ اور دوہری تصدیق کا نظام قائم کیا تاکہ ذاتی امانت ایک ادارہ جاتی بھروسے میں بدل جائے۔ اور اس نظام کا نتیجہ حیران کن تھا۔ ہاں، ترسیل میں تھوڑا زیادہ وقت ضرور لگتا تھا، لیکن غلطیاں وہ بالکل ختم ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے تاجروں کا اعتماد اتنا بڑھ گیا کہ وہ اپنے تمام منصوبے حمزہ کی ترسیل کے وقت کے مطابق بنانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاجروں کے درمیان ایک نئی کہاوت مشہور ہو گئی: اگر حمزہ یہ پہنچا رہا ہے تو ہم بے فکر ہو کے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس کی ساخت رفتار سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس کا نام اب صرف ایک قاصد کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ بھروسے اور یقین کی علامت بن گیا تھا۔ تو حمزہ کی زندگی سے سیکھے گئے ان اسباق کی بنیاد پر یہ سوال ہم سب کے لیے ہے: جب اصولوں پر قائم رہنے کی قیمت دنیاوی فائدے کی صورت میں ادا کرنی پڑے تو اس وقت ہمارا انتخاب کیا ہوگا؟ کیا ہم امانت کی حفاظت کریں گے؟ اور یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، کیونکہ اسلام میں حقیقی کامیابی صرف سامان یا پیغام پہنچانا نہیں، بلکہ لوگوں کے درمیان یقین اور اعتماد قائم کرنا ہے۔ نوران اسٹوڈیوز کی پیشکش اور تخلیق۔